رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سعد حلال کھاؤ، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب انسان اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو بندہ حرام سے اپنا گوشت بڑھاتا ہے، جہنم کی آگ اس کے بہت قریب ہوتی ہے۔ حلال روزی کھانا کمانا یہ دعا کی قبولیت کی کنجی ہے، اور جو حرام مال کھاتے کماتے ہیں وہ دعاؤں کی قبولیت سے محروم رہتے ہیں، اور یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ کیسے قبول ہوگی جب کہ پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے، جسم پر حرام کا کپڑا ہے؟ تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ نماز کیسے قبول ہوگی؟ اور اس نماز کی برکتیں کیسے ظاہر ہوں گی آپ میں اور آپ کی اولاد میں، کہ آپ نے حرام کھایا، اپنی اولاد کو حرام کھلایا، خود حرام کا کپڑا پہنا اور اپنی اولاد کو حرام کا کپڑا پہنایا؟ تو آپ خود بتائیں کہ اولاد فرما بردار کیوں کر ہوگی؟ کہ حرام مال اپنا اثر رکھتا ہے، کہ جب حرام مال آپ کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہ اپنے اعتبار سے اثرات ظاہر کرتا ہے۔ وہ اثرات ظاہر کرے گا کہ جس سے جہنم کا راستہ آسان ہو۔ کبھی بھی حرام کا مال کھانے والا کوئی تہجد گزار نہیں بنے گا۔ حرام کا مال کھانے والا مزید ظالم بنے گا، مزید حرام خور بنے گا، مزید رشوت خور بنے گا، مزید گناہوں میں بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ہر چیز کی ایک تاثیر اللہ پاک نے رکھی ہے۔ زہریلا کھانا اگر آپ کھا لیتے ہیں تو وہ اس کا ایک ذرہ بھی اگر آپ کے پیٹ میں ہے تو آپ کو چین نہیں آنے والا، وہ سارا کا سارا نکلتا ہے۔ اللہ پاک کی قدرت ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ جب تک آپ کے پیٹ میں وہ زہریلا کھانا ہے تب تک آپ کو الٹیاں آتی رہیں گی، جب تک آپ کا پیٹ بالکل صاف نہ ہو جائے اور آپ مکمل طور پر محفوظ نہ ہو جائیں۔ تو ایک ایسا کھانا جس میں کوئی خرابی آ گئی ہے، آپ کا جینا دوبھر کر دیا، تو حرام کا مال کھا کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو جائے، میری نمازیں قبول ہو جائیں، میری اولاد فرما بردار ہو جائے۔ کیا یہ کوئی مذاق چل رہا ہے کہ کسی مسلمان کا مال آپ نے دبا لیا، کسی غریب سے رشوت بٹور لی، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا اور اس کا مال اپنے خزانے میں جمع کر لیا، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی میری زندگی چین و سکون کے ساتھ گزر جائے؟ تو یہ حقیقت تو آپ کو جیتے جی تسلیم کر لینی چاہیے کہ اس کا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے۔ اس کا انجام بلکہ شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، آپ کو کیوں بری لگتی ہے اذان کی آواز؟ آپ کو کیوں بری لگتے ہیں مذہبی لوگ؟ آپ کو کیوں بری لگتی ہے نماز؟ آپ کو کیوں بری لگتی ہے زکوٰۃ؟ ان سوالات کے جوابات آپ کے پاس موجود ہیں۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ مال حرام ہے جس کی نحوست آپ کے جسم میں سرایت کر گئی ہے، اور وہ مال حرام اپنا تقاضا پورا کر رہا ہے کہ مال حرام کھانے والا اور مال حرام سے اپنا گوشت بڑھانے والا یہ جہنم کے قریب ہے۔ تو جہنم کے قریب ہونے کے لیے جہنم میں جانے کے اسباب تو بنیں گے نا۔ وہ اسباب ایسے ہی بنیں گے کہ آپ پہلے نماز کو معاذ اللہ پس پش ڈالیں گے، اللہ رسول کے احکامات کو پس پش ڈالیں گے، نماز روزے کو چھوڑیں گے، زکوٰۃ کا انکار کریں گے، بالآخر شیطان آپ کو مذہب سے ہی بیزار کر دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہو کر رہیں گی۔ آپ نے جو غفلت کی چادر اوڑھی ہے، جتنی جلدی ہو سکے اتار دیجیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ حرام کے مال میں ہر طرح کا حرام کا مال شامل ہے، اب وہ چاہے رشوت کی صورت میں لیا ہو، چاہے وہ آپ نے جوے کی صورت میں ہتھیایا ہو، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہو، کسی مسلمان پر ظلم کر کے اس سے چھینا ہو، چاہے آپ کتنے ہی بڑے بہادر بنتے ہوں اور یوں کھلے گھومتے ہوں، تو وہ ظلم ایک اپنی جگہ پر، اس کا جواب بھی آپ کے ذمہ ہے جو ظالم ہے۔ لیکن جس سے مال چھینا، اس کا مال آپ کی جان کے لیے وبال ہے، یقین کر لیجئے۔ اور جب تک اس کا مال اس کو نہیں مل جاتا، توبہ کی کوئی صورت نہیں بنتی، آپ کے لیے یہ وبال جان ہے۔ اللہ پاک ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے، سچی توبہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ نماز کی پابندی کیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔